تعلقات اور بزرگوں کی اولاد کے درمیان ایک خلیج نظر آئے الا ماشاء اللہ، تو اب جن کے سہارے بچنا ہو، یعنی جب طبیب بھی مریض ہونے لگیں، تو اس زمانے پہ پھر ملت کی کشتی کو کنارے لگنے کے لیے اہل حق کی خصوصی دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج کو اس طرح کی صورتحال کا ہمیں سامنا ہے، اور اس کا خلاصہ آپ اس مثال سے سمجھ سکتے ہیں، جیسے کوئی حقیقی طور پر اسلامی سلطنت ہو اور اس میں ایک تھانے کے اندر جو تھانے دار ہے اس نے اپنے سپاہیوں کو اس ڈیوٹی پہ لگایا ہو کہ تم نے ڈاکو پکڑنے ہیں، چوری نہیں ہونے دینی، جان ہتھیلی پہ رکھ کر بھی تم نے پہرا دینا ہے کہ کہیں کوئی واردات نہ ہو جائے، اور سپاہی پوری طرح مسلح ہو کر جان ہتھیلی پہ رکھ کے کسی ڈاکو کو پکڑ لیں کہ جس سے پورا معاشرہ تنگ تھا، اور اس کو جب وہ سپاہی گرفتار کر لے اور سارے علاقے کے لوگ اسے دعائیں دے رہے ہوں کہ کتنا اچھا یہ سپاہی ہے اور اس کا کتنا اچھا کردار ہے کہ اس نے فلاں بدنام زبانہ ڈاکو جو تھا اس سے ہمیں نجات دلائی ہے، مگر جب وہ سپاہی اس ڈاکو کو بہت زیادہ مشکلات کے بعد، قربانیوں کے بعد، اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے اور اس ڈاکو کے کئی گماشتوں سے ضربیں کھا کے اس کو پکڑ کے وہ تھانے میں لے آئے، تو تھانے دار اس کو فوراً رہا کر دے، الٹا اس سپاہی کو ناراض ہونا شروع کر دے کہ تم نے اسے کیوں پکڑا، اور اس سپاہی کے خلاف ایف آئی آر کاٹنا یہ عمل شروع ہو جائے، اور وہ جو مجرم تھا اس کو اعزاز کے ساتھ پھر اسی ماحول میں چھوڑ دیا جائے، تو اس سپاہی کے دل پہ کیا بیتے گی، اور اس معاشرے کے لوگوں پر کیا بیتے گی کہ جو شکر کر رہے تھے کہ ڈاکو پکڑا گیا، جو شکر کر رہے تھے کہ اب ہمارے مال محفوظ رہیں گے، جنہیں یہ امید تھی کہ اس ڈاکو کو پکڑنے والے کو اعزاز ملے گا، ایوارڈ ملے گا، لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ جو مجرم کو پکڑنے والا ایک ہیرو تھا، سپاہی جس نے جان جوکھوں میں ڈال کے یہ کام کیا، اسے ہی مجرم قرار دے دیا گیا ہے، کہ جب اس تھانے دار نے بھیجا تھا اس وقت اس کے نظریات اور تھے، اس کے تعلقات اور تھے، اور جب یہ اتنی کوشش کے بعد پتہ نہیں کتنا وقت لگا، اب واپسی پر اس تھانے دار کا مزاج ہی بدل چکا ہے، وہ اس ڈاکو کو ڈاکو سمجھتا ہی نہیں کہ جس سے زمانہ تنگ تھا۔ تو آج اس طرح کی صورتحال کا ہمیں سامنا ہے کہ تھانے دار کے نزدیک ڈاکو ڈاکو نہیں رہا، وہ گامے شاہ جو سواریاں اتارتے ہیں داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام پہ بٹھا کر، ان کا جرم نہیں رہا، بلکہ وہ قابل اعزاز قرار پائے ہیں، اور جس نے اتنی دیر کھوج لگا کے ان کے سامنے بند باندھا تھا، پھر اسے ہی مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے۔ لیکن کوئی بات نہیں، اگر تھانے دار نے یہ کردار ادا کیا تو تھانے دار کے اوپر بھی تو عہدے ہیں روحانی حکومت کے اندر، تو سپاہی کو گھبرانا نہیں چاہیے، اور نہ ہی معاشرے کے لوگوں کو، کہ آخر تھانے دار کے اوپر ایک روحانی ڈی پی او بھی ہے،
اور اس پر ایک گورنر بھی ہے اور پھر اس پہ وزیر اعظم بھی ہے اور پھر دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے والے سارے سورسز بھی ہیں. تو اس بنیاد پر یقیناً اس چراغ رہ گزر کا بھی خدا تو ہے، اسے بھی مصطفیٰ کی آل کی شفقت نے پالا ہے. یہ میرا ہاتھ بھی پکڑا ہے سید کی ولایت نے، میری پہچان میں بھی غوث اعظم کا حوالہ ہے. نہ نکلے کوئی بھی میری حمایت میں تو کیا غم ہے، خدا و مصطفیٰ کے فضل نے مجھ کو سنبھالا ہے. تو اس بنیاد پر باطل پرستوں کو، روافض کو جواب دیتے ہوئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صداقت کے تحفظ اور سیدہ صدیقہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی صداقت کے تحفظ کے لیے رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آخری سانس تک انشاءاللہ اس پہ پہرا دیں گے. اور جتنا بھی بگاڑ آیا ہے اہل سنت سے باہر، جو حملے اہل سنت پہ کیے گئے، اور اندرونی طور پر جن لوگوں نے اہل سنت کے نظریات کے خلاف کتابیں لکھیں، تقریریں کیں، خواہ وہ کسی بڑی گدی کا سجادہ نشین ہو، وہ کوئی بھی ہو، جو بھی نظریات اہل سنت سے ٹکرائے ہیں، ہمارے پاس کافی مریضوں کی فائلیں پہنچ چکی ہیں. لیکن آخر مریض جب زیادہ ہوں تو پھر ترتیب وار علاج ہی، آپریشن ہی کیا جاتا ہے. تو انشاءاللہ اہل سنت اطمینان رکھیں، اگر رب نے وقت دیا تو انشاءاللہ اہل سنت و جماعت کے نظریات کو جس نے بھی جس انداز میں بھی ٹھیس پہنچائی ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت سے، سیدہ صدیقہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے فیوز و برکات سے، خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم کی نگاہ عنایت سے وہ تمام ملاوٹ دور کریں گے اور حقیقی جو عقائد اہل سنت، نظریات اہل سنت اور معمولات اہل سنت ہیں ان کو اجاگر کریں گے. آج کی گفتگو میں سب سے پہلے میں مسند فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک حدیث پیش کر کے بات کو آگے چلا رہا ہوں. مسند فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، یہ کتاب ہے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ جس میں انہوں نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے جو احادیث مروی ہیں اور جو ان کے فضائل میں احادیث ہیں ان سب کو اکٹھا کیا ہے. اس میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جب مکالمہ ہوا تو اس کے لحاظ سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہی دیتے ہیں کہ میں پاس تھا جب گفتگو ہو رہی تھی. فقال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے دعوی فدق کے جواب میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ارشاد فرمایا، ابو کے واللہ خیر منی وانت خیر من بناتی، کہ خدا کی قسم سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے تمہارے والد گرامی، وہ جو نبیوں کے سلطان ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، وہ مجھ سے کروڑہا مرتبہ افضل ہیں. وَأَنْتِ خَيْرٌ مِّن بَنَاتِي، اور مجھے اپنی بیٹیوں سے وہ محبت نہیں جو آپ سے ہے، اور میری بیٹیوں کی وہ فضیلت نہیں جو فضیلت اے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جو فضیلت آپ کی ہے. لہٰذا میں فضیلت، ادب، احترام کے لحاظ سے جو آپ کا مقام و مرتبہ ہے
اس سے پوری طرح باخبر بھی ہوں اور اس کے تقاضے بھی پورے کر رہا ہوں، لیکن میری مجبوری یہ ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نورث ما ترکنا ہو صدقہ، کہ ہم انبیاء کرام علیہم السلام کا کوئی وارث نہیں بنایا جاتا، اور جو ہم چھوڑتے ہیں وہ ترکہ صدقہ ہوتا ہے۔ یہ مسند فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے صفحہ نمبر 70 پر اس مکالمہ کی گواہی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی انہوں نے اس مکالمہ کا ایک حصہ لکھا، اس میں وہ کہتے ہیں کہ فلما مات ادعت فاطمہ علیہ السلام، کہ جب رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دعویٰ فرمایا انہو کان ینحلوہا فدقہ، کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فدق عطیہ فرمایا تھا۔ اگرچہ اس روایت کے جو باقی مضمون ہے یا جس چیز کا دعویٰ ہے اس کے لحاظ سے سند کا بھی محاکمہ کیا ہے ہمارے اکابر نے، لیکن جو لفظ اس وقت میں پیش کر رہا ہوں ان پر کسی کا کوئی اعتراض نہیں جو آگے میں اس وقت مضمون میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اور یہ جو حدیث شریف ہے، یعنی یہ جو یہاں روایت ہے، یہ اہل سنت و جماعت کی بہت سی کتابوں میں موجود ہے، مثلا وفاء الوفا میں بھی ہے، اور یہاں امام رازی نے اس کو لکھا، دیگر بہت سی کتابوں میں ہے، اور اس کا بھی جواب دیا گیا، یعنی تحفہ اثنا عشریہ جو ہے وہ اس کے اندر بھی، اور اس کے علاوہ جو یہاں بھی جواب کے لیے ذکر کیا امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور دیگر بھی بہت سی کتابوں میں اس کا جواب ذکر کیا گیا، اور اس کا جواب حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تصفیہ میں بھی دیا اس معاملے کا، اور یہ کہ یہ اگر عطیہ کا دعویٰ ہو تو پھر وراثت کے ساتھ تو اس کا ویسے ہی ٹکراؤ لازم آتا ہے۔ بہرحال وہ ساری باتیں ایک علیحدہ تفصیلی موضوع ہے جو ہم نے اپنے سیمینار میں بھی اس کو بیان کیا تھا۔ یہاں فقال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، اس مکالمہ کے وقت انت اعز الناس علی فقرا واحبهم الی غنا، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے اور ان کے مقام و مرتبہ کا اعتراف کرتے ہوئے فرما انت اعز الناس علی فقرا، کہ پوری کائنات میں اے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا مالی طور پر معاذ اللہ نادار ہونا، فقر آ جانا، یہ جتنا مجھ پہ گراں ہے اتنا اور کسی کا فقیر ہو جانا گراں نہیں ہے۔ یعنی باقی لوگوں کے پاس اگر کوئی مالی کمی آئے تو مجھے کوئی وہ مسئلہ نہیں جو آپ کے لحاظ سے ہے، اور وَأَحَبُّهُمْ إِلَيَّ غِنَا، مجھے کائنات میں اور کسی کے غنی ہونے پر وہ خوشی نہیں جو آپ کے غنی ہونے پر خوشی ہے۔ یعنی آپ کو مالی طور پر زیادہ خوشحالی ہو، یہ میرے نزدیک میری ترجیحات میں سے ہے، سر فہرست ہے، لیکن اس کے باوجود میں یہاں سے کیوں نہیں دے رہا فدق سے، اس کی وجوہات کو بیان کرتے ہوئے آپ نے جو لفظ بولے وہ لفظ بڑے قابل غور ہیں، اور جو لوگ
اب 14 صدیوں کا اصول چھوڑ کے کہتے ہیں اس وقت کی کوئی دلیل پیش کرو، ان کے لحاظ سے بھی